ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے اور انتظامی امور میں بھی ہے. سپیریئر سے مجھے سیکھنے کا زیادہ موقع ملا. صحیح. باقاعدہ اسٹاف کو گروم کرتے ہیں. یہاں پڑھانے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی. اس برانڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے پھر میں کہیں نہیں گیا. سپیریئر گروپ میں کوئی ہے پلیٹ فارم کہ جہاں پہ بچے کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جو کی انیٹ صلاحیتیں ہیں، ان کو پالش کیا جائے؟ پہلے پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس لیول پہ ہے. اس میں ٹیچرز، اس میں اسٹوڈنٹ اور اس میں پیرنٹس، تینوں کا انٹریکشن ہونا ضروری ہے. وہ صرف انتظامیہ امور کالج کے اندر سکھائے، کوئی کلبانی کشتی وغیرہ بھی سکھائی؟ ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو میں نے کہا سر کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں بزی ہوں. میں نے کہا سر تھوڑا ملنا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے اس وقت، اور میں ان کو تھوڑی کشتی اور کبڈی سکھا رہا ہوتا ہوں، تو اس لیے یہ ٹائم میرا ان کے لیے بھی. گورنمنٹ نے مارکیٹس کو اوپن کیا ہے ایس او پیز کے تحت. بالکل. مجھے بتائیں آپ مارکیٹ میں جاتے ہوں گے کہاں پہ ایس او پیز؟ مارکیٹس کو اوپن کر چکی ہے، بینکس اوپن ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے اوپن کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ یا تو پھر جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کھڑے ہیں، یا تو پھر جاب اپرچونیٹیز اتنی کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر کر کے پرائیویٹ میں ذلیل ہی نہ ہونا پڑے. اس طرح کا تجربہ ہوا گھر میں، جس طرح بندہ ہیلپ کرواتا ہے، کوئی سبزی کاٹ لینا ہے، کوئی برتن صاف. میاں والی کا عیسیٰ خیر جہاں کا طاولہ، میاں والی کا موسیٰ خیر جہاں کا گوشت پلاؤ، میاں والی کا چشمہ براج، میاں والی کی وادی نمن، اور سب سے بڑھ کر وہ میاں والی کی مخصوص ریکی کا ایک انتہائی پیارا اور کانوں میں رس گھونٹنا لے جا. جی ناظرین، وننگ بٹ 786 کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ملک عمران آپ کی خدمت میں حاضر. امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ وبا کے خلاف جدوجہد کر رہے ہوں گے، لڑ رہے ہوں گے اور حکومتی ایس او پیز پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے. خیر، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ایچ او ڈی ڈپارٹمنٹ آف انگلش سپیریئر کالج بکھر جناب عدیل پراجا صاحب. تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم پراجا صاحب. وعلیکم السلام. کیا کیسے ہیں سر؟ جی بہترین. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تشریف لائے. سیکنڈلی آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو. جی بالکل. الحمدللہ جی، میں ضرور آپ لوگوں سے، پہلی بات تو آپ لوگوں کا مشکور کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں اپنے چینل پہ دعوت دی کہ میں آؤں اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں. جی ضرور. تو اس کے ساتھ ہی اسٹارٹ سے میں جب اگر اپنا تعارف کروانا چاہوں تو ویسے کہتے ہیں کہ اپنے تعارف کے لیے بندہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی تعریف ہی لگتی ہے. بالکل. لیکن میں جو ہے کچھ اپنے بارے میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا. یہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی اور دستور بھی ہے. بالکل ایسا ہے. تو اس حوالے سے میں جو ہے اپنے اگر کیریئر کی بات کروں، عمران صاحب تو کیریئر کو اسٹارٹ کیا 2006 سے. صحیح. الحمدللہ ٹیچنگ پروفیشن میں آئے. صحیح. اسٹارٹ میرا تھا جہاں سے مجھے اسٹارٹ سے سیکھنے کا موقع ملا وہ پاکستان پبلک اسکول دلے والا سے. ہمارا ضلع کا ایک دور دراز علاقہ ہے اور چھوٹا سا ایک گاؤں سمجھ لیں، دیہات ہے. اس میں اس کا نام اسکول کا بہت زیادہ ہے اور ایک اچھے اسکولز میں وہ ضلع کر کے وہ رانجھے کا گوشت بھی ادھر سے ملتا ہے. وہ ہے عمران صاحب، میں بتاؤں کہ دلے والا سے آگے جنڈا والا ہے. جی جی. تو وہاں سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ لیا 2006 سے. 2009 تک ادھر کام کیا 3 سال ایز اے لیکچرر کے طور پہ، انسٹرکٹر انگلش کے طور پہ. پھر وہاں سے گریس کالج بکھر میں اوپن ہوا نیو. تو ڈسٹنس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہاں کا ڈسٹنس زیادہ تھا، تو میں نے کہا بکھر میں اپنے اس ضلع میں آنا چاہیے. بھی بندہ ادھر آئے تو کچھ گرو اور زیادہ اچھے طریقے سے کر لے. بالکل. تو میں نے پھر گریس کالج بکھر کو جوائن کر لیا. 2012 تک میں نے وہاں پہ کام کیا، اپنی سروسز دی ایز این انسٹرکٹر انگلش. ٹھیک ہو گیا. پھر 2012 کو جو ہی یہ ہمارا سپیریئر کالج کا برانڈ آیا، سپیریئر کالج لانچ ہوا، تو آپ کا پھر سپیریئر کے ساتھ میرا پھر سپیریئر کے ساتھ انٹریکشن ہوا. سپیریئر کا بھی بتائیے ذرا. جی بالکل. کیسے آپ کا خوشگوار خانے کا کیسے رونما ہو؟ دیکھیں، یہاں پہ بلڈنگ سٹارٹ ہوئی تو جو ہمارا ہاسٹل آج کل بنا ہوا ہے سپیریئر کا، وہ گرلز کیمپس ہوتا تھا گریس کالج کا. صحیح. ہم یہاں گریس کالج گرلز کیمپس میں جب لیکچر دینے آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یہ بلڈنگ زور و شور سے جا رہی ہے، دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے. لوگوں کے مائنڈ میں کئی باتیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے، کہ کالج آ رہا ہے، کیا ہے. اچانک پتہ چلا جی کہ سپیریئر برانڈ جو ہے نا یہاں پہ لانچ ہو رہا ہے، بکھر میں لانچ ہو رہا ہے. تو سپیریئر برانڈ کا سن کے ایک خوشی ہوئی، کیونکہ سپیریئر کا نام تھا
پورے پنجاب میں سپیریئر کا نام ہے، ایک برانڈ ہے، چل رہا ہے. تو ایک اچھی اپرچونٹی اویل کرنے کے لیے ہم نے بھی اپلائی کر دیا پرائیویٹ سیکٹر میں. بالکل ہوتا ہی ہے. تو 2006 سے تھے تو 6 ایئرس ایکسپیرینس بھی تھا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ کہ ایز اے لیکچرر انگلش یہاں پہ ہم سلیکٹ ہو گئے. ٹھیک. آپ سے سپیریئر کے ساتھ مطلب آپ کی جوائننگ یہاں پہ ہو گئی. یہ کب کا 2012 کی بات. یعنی شروع میں جب سپیریئر بنا تب سے آپ یہاں آ گئے. پھر اس کے بعد بھی مسلسل اس کے ساتھ چلے یا راستے میں کوئی؟ جی بالکل، میں تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرتا ہوں. اس کے بعد پھر 2012 میں جب سٹارٹ لیا تو پھر یہیں پہ ہی سٹارٹ سے ہی الحمدللہ ایک چارم تھی کہ آگے بڑھنا ہے، خواہش تھی. تو یہاں پہ اتنا اچھا ورک ہمارے پرنسپل صاحبان، ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کو اتنا اچھا لگا. میری ورکنگ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے پروموٹ کر کے کیمپس ہیڈ بنا دیا، بوائز کیمپس کا. تو میں بوائز کیمپس کا کیمپس ہیڈ بن گیا. یعنی یہاں سے آپ کی انتظامی صلاحیتوں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. پھر یہاں سے آگے کیمپس ہیڈ رہا، سال ایک کیمپس ہیڈ رہا. تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ وہ اتنا اچھا میرا کیمپس ہیڈ کا ایکسپیرینس ہوا اور میرے کام کو اتنا سراہا گیا کہ مجھے وائس پرنسپل کی پوسٹ دے دی گئی. اور 2015 میں 14-15 میں مجھے جو ہے وائس پرنسپلشپ مل گئی. صحیح. اور پھر کیونکہ ڈائریکٹر صاحبان ہمارے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے ہمارے کام کو، میرے کام کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک اور اٹیچمنٹ سب سے زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ادارے کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. اور اٹیچمنٹ ورک کی بیس پہ ہوتی ہے. تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے میری اس جو ہے ورکنگ کو اپریشیٹ کیا. تو ہم بھی پھر کہیں اور اپلائی کرنے کے لیے نہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں جائے، انہیں کے ہی ہو کے رہ گئے. اور یہاں پہ پھر جو ہے 2017 میں جو ہے کہیں جا کے دسمبر 2017 میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا گروپ ہے ایک پاک پرل گروپ آف کالجز، پاک پرل میاں والی میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس کی کمانڈ سنبھالیں اور ایز اے کمانڈر کے طور پہ وہاں جائیں. اچھا. تو ہم نے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا. اس وقت مجھے سپیریئر سے بھی ایز اے پرنسپل کی آفر آ چکی تھی. اچھا. یہ بتاتا جاؤں اسی گروپ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں کاموکی کے لیے مجھے انہوں نے سلیکٹ کیا تھا. ضلع گجرانوالہ. صحیح. پہلوانوں کا شہر. جی ہاں. تو یہاں بھی خیر اپنے ڈائریکٹر بھی پہلوان تھے. فزیک کے مطابق آپ کو بھی وہی ضلع سلیکٹ کرتا تھا. تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ سے، پہلوانی کی فیلڈ سے تھے. بالکل جی. دوسرا ان کے ساتھ پھر میں نے پچھلے 5-6 سال اٹیچمنٹ اور گزار چکا تھا. صحیح. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ پاک پرل میں آ جائیں. تو مجھے یہ اپرچونیٹی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی. پھر سپیریئر کو چھوڑ کے میں نے پاک پرل جوائن کر لیا میاں والی میں ایز اے پرنسپل. ٹھیک ہو گیا. 2 سال میں نے وہاں کام کیا. صحیح. تو ہمارا پھر ڈائریکٹر صاحب کی خواہش تھی کہ آپ واپس آئیں میرے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ اس کو ہم ایز اے سپیریئر بکھر کو یہاں پہ اپنا ایک جو ہے نا کہہ لیں کہ مین ہیڈ کے طور پہ اس کو ہم لینا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ادھر بیٹھ کے اپنی بکھر کو مکمل طور پہ، کیونکہ میاں والی سے میاں والی بہت ایک تو نام بھی بڑا پیارا ہے میاں والی، ساتھ ساتھ میاں والی کا عیسیٰ خیر جہاں کا طاولہ، میاں والی کا موسیٰ خیر جہاں کا گوشت پلاؤ، میاں والی کا چشمہ براج، میاں والی کی وادی نمن، اور سب سے بڑھ کر وہ میاں والی کی مخصوص ریکی کا ایک انتہائی پیارا اور کانوں میں رس گھونٹتا لے جا کہ بہت ایک تو نام بھی بڑا پیارا ہے میاں والی، ساتھ ساتھ میاں والی کا عیسیٰ خیر جہاں کا طاولہ، میاں والی کا موسیٰ خیر جہاں کا گوشت پلاؤ، میاں والی کا چشمہ براج، میاں والی کی وادی نمن، اور سب سے بڑھ کر وہ میاں والی کی مخصوص ریکی کا ایک انتہائی پیارا اور کانوں میں رس گھونٹتا لے جا. وہ سارا کچھ چھوڑ کے بکھر میں آئے. ظاہر بات ہے، یعنی ہر سمت میٹھے پانی کے چشمے لے، اور ہم ایک شخص کی تلاش میں صحرا کو چل دیے. تو اس صحرا میں آنے کے پیچھے دوبارہ یہاں پہ کیوں؟ یہاں دوبارہ آنے کے لیے 2 مقاصد جو ہیں. پہلا تو یہ کہ ہمارے اپنے ڈائریکٹر صاحب کی خواہش ٹھیک ہو کہ آپ جو ہے ہمیں دوبارہ بکھر آ کے واپس جوائن کریں، ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ میری اٹیچمنٹ کہہ لیں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور انہوں نے بھی ہمیں ایک دوست کی طرح سکھایا، ایک بڑے چھوٹے بھائی کی طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کر کے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہو گیا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں بات کر رہا ہوں
وہ صرف انتظامی امور کالج میں انہیں سکھائی، کوئی پہلوانی کشتی وغیرہ بھی سکھائی نہیں، اس چیز میں کوئی اتنی خاص مجھے انٹرسٹ رہی نہیں. اچھا جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ میں ان کا شاگرد رہا ہوں. ایف اے میں انہوں نے مجھے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پڑھائی تھی. اور جی ہاں، تو 2 سال انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے، تو میں ان کا شاگرد بھی رہا ہوں. زبردست. تو بیٹوں کی طرح بھی ہوں. چھوٹا بھائی وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں. اور میں جو ہے نا اس چیز کو دیکھتے ہوئے، ایک تو یہ اٹیچمنٹ تھی ان کی، یہ تھی کہ آپ آئیں واپس. صحیح. دوسری بات پھر اپنے ضلع کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ضلع کے بچوں کے لیے اگر بندہ کچھ کر لے تو اس سے بڑی بات ہوتی ہے. بالکل قرض ہوتا ہے انسان کو چکانا پڑتا. تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بکھر ضلع کے بچوں کے لیے کچھ ایفرٹس ہوں. یعنی جو بھی بندہ اپنی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں یا جو اپنی ایفرٹس ہیں وہ بندہ لگائے، تو پھر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے علاقے کے بچوں کے لیے لگائے. ایک چارم تھی، 2 سال مجھے یہاں سے کٹ آؤٹ ہوئے تھے. تو وہ چیزیں، وہ باتیں وابستہ، وہ اٹیچمنٹ، وہ یادیں، وہ ساری مجھے جو ہے نا پھر واپس. یعنی وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. میرے پاس ایسے تو جہاں بھی گیا تو میں، مجھے جو ہے نا دوبارہ کہہ لیں کہ ایک جو سٹارٹ میں بندہ اٹیچمنٹ لے کے آتا ہے نا، اور جو یادیں آپ کی، جہاں جس ادارے میں آپ پہلی دفعہ جوائننگ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جو آپ کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں ہوتی. میں نے 2 سال اگر میاں والی میں گزارے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے پیچھے کتنی یادیں آتی ہیں. زبردست. چلو جی، فراق کے لمحے سے آپ وصال میں دوبارہ حاصل ہو گئے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. سپیریئر ظاہری بات ہے، ایک برانڈ ہے، تو اس سسٹم میں رہتے ہوئے سپیریئر کا سسٹم آپ کو کیسا لگا؟ یعنی بحثیت سسٹم، اس کو اگر ہم